السلام علیکم فرینڈز، ہمارے یونیک چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ ہماری اردو کی بک FI ہے، جس کا پہلا چیپٹر یعنی کہ باب فرسٹ میں پوائنٹ نمبر 1 الف ہے۔ اردو زبان کی آموزش و تدریس کے عمل سے متعلق مسائل۔ بچہ سن کر اور نقل کر کے زبان سیکھنے کا عمل شروع کرتا ہے۔ سننے اور بولنے کا یہ عمل خاندان یعنی گھر میں شروع ہوتا ہے۔ ایک بچہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اوبویسلی دیکھ کر سن کر سب کو گھر میں جیسے بڑے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر سیکھتا ہے، پھر خاندان سے سیکھتا ہے۔ اس وقت بچہ اپنی زبان کے قواعد سے نا واقف ہوتا ہے، اس کو گرامیٹیکل کچھ بھی اس کو بات کرنی نہیں آتی، پھر بھی وہ اپنی بات کہتا ہے اور دوسروں کی باتوں کو سمجھتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی زباندانی کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے گھر کی زبان ہوتی ہے جسے مادری زبان کہتے ہیں۔ اسکول میں آنے کے بعد بچے کو شعوری طور پر زبان سکھائی جاتی ہے۔ ایک بچہ جب وہ اسکول جانے سے پہلے گھر میں جس طرح سے اس کی تعلیم ہوگی، جس طرح سے وہ بات چیت کریں گے گھر کے لوگ، وہ بھی اسی طرح سے بات کرے گا، پھر آگے جا کر وہ اسکول میں اچھے سے اچھا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا۔ اردو زبان الف، اس میں پوائنٹ نمبر الف ہے، الف میں الف ہے۔ اردو زبان کی آموزش و تدریس کا عمل۔ بچہ کس طرح سیکھتا ہے، یعنی اس کی آموزشی عمل کس طرح انجام پاتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی ماہرین نفسیات تحقیقی مطالعہ کیا۔ ان کی تحقیقات کی روح سے طلباء کسی بھی زبان کی آموزش نہ خالی صحیح و خطا کے طریقے وجدانی عمل کے ذریعے کرتے ہیں، استاد انہی کی روشنی میں تدریسی عمل کا تعین کرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات نے بچوں کو کس طرح وہ مطالعہ حاصل کرتے ہیں، کس طرح دوسروں کو دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں بہت سے تحقیقات کرنے کے بعد نتائج اخذ کرتے ہیں، جس کے تحت تدریس میں مدرسوں میں جیسے ٹیچرز سب اس کے تحت بچوں کو سکھاتے ہیں کس طرح پڑھائیں، ان کے تعلیم کس طرح دیں۔ آموزشی عمل۔ آموزش سے مراد برتاؤ میں ہونے والی تبدیلی۔ وہ عمل جس کے ذریعے ہم مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے اپنے تجربات اور عملی کاموں کی مدد سے اپنے برتاؤ میں تبدیلی لاتے ہیں اور حالات سے مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ مہارت، عادتیں و اطوار اور عمل حاصل کرتے ہیں، اسے آموزشی عمل کہتے ہیں۔ اس عمل کو درج ذیل شکل سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس شکل کے ذریعے آموزشی عمل کس طرح ہوتا ہے یہ ہمیں سمجھا جا سکتا ہے۔ مقاصد۔ پہلے بچہ مقاصد لیتا ہے، پھر وہ بچہ تحریر کرتا ہے، پھر وہ بچے کو عملی کام و تجربات دیتے ہیں، پھر اس کے عادات و اطوار پر غور کیا جاتا ہے، پھر وہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے اور برتاؤ میں تبدیلی، قدر پیمائی کس طرح ہوتی ہے، پھر اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ فیڈ بیک کیا ملتا ہے، وہ اس کی معلومات ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مقاصد پہ آ جاتا ہے۔ عام طور پر طلباء مذکورہ بالا طریقے سے آموزش کرتے ہیں اور اسی کے مطابق استاد اپنے تدریسی عمل کو منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس کے مطابق استاد اپنے طریقے کو منصوبہ بند کرتے ہیں۔ طلباء کی زبان سیکھنے کے عمل پر ان کی عمر، جنس، ذہانت، عملی استعداد، حاصل کردہ مہارت، دلچسپی، تحریک و ترغیب وغیرہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے اساتذہ دوران تدریس مذکورہ امور کا خیال رکھیں۔ ہر طلباء کا اس میں الگ انٹرسٹ ہوتا ہے، اس لیے اساتذہ کو امور کا خیال رکھنا چاہیے۔